بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بیان کا ارادہ تو الحمدللہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح تھوڑا 5 منٹ بڑھ جاتے ہیں. کل تھوڑا زیادہ بڑھ گیا تھا معاملہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے یہ اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ قیمتی بنا دیتے ہیں. پھر ایک دن بات بھی دل میں اتر جاتی ہے. دیکھیں اتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، ایک ایک کا واقعہ پوری تفصیل ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں، یقین کرنا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. ان کی قربانیاں، اسلام کی حقانیت کو ہم کیا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا. لیکن کبھی غور کریں اس بات پر کہ ایک جگہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں تو وہاں سے لوگ کم ہونے چاہیے دنیاوی حساب سے، لوگ تو بڑھ رہے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑھ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. لیکن ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر تو کچھ جانوان تو سمجھ میں نہیں آتی نا. ایمان تو ہمارے دل میں بھی اترا ہوا ہے، لیکن زبان تک دل میں اتر جائے تو پھر کام بنتا ہے. اتنا یعنی کہ آپ یہ سوچو کہ ہمارے بزرگوں نے، جیسے اسیر مالٹا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو دوسرا کوئی ہو تو بھاگ جائے گا نا. اور وہ بھی جو تحریک آزادی کی تحریک کی، اس میں بھی کتنے لوگ شہید ہوئے. لیکن ہمیں تو اس وقت اصل تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات ہے کہ وہ کیسا وقت تھا، کتنے کم تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تو سامنے کتنے لوگ اور موجود تھے. وہ جنت جو نہیں دیکھی، وہ اللہ جو نہیں دیکھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار. اتنے مشکلات، شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک اتنی تکلیفیں، پتے کھائے، چمڑے کو ڈبو کر پانی پیا، پھر بھی بڑھ رہے ہیں نا. اب جیسے 313 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لکھے ہوئے ہیں، 1000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی نام لکھے ہوں گے احد کے، ہمیں تو نہیں پتا ان چیزوں کا. لیکن ایک ایک کا کارنامہ کیا تھا؟ ایسا تھوڑی تھا. جو کسی وجہ سے مورچوں پر تھے ان کا کیا معاملہ تھا؟ ان کے دل کی تو تڑپ تھی کہ ہم میدان میں آ کر شہید ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے میں لیے ہوئے، تیر پر تیر کھا رہے ہیں، ہے نا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 90 تقریباً زخم لگے ہیں، ایک بھی پیٹھ پر نہیں تھا، سب سینے پر. تو اب وہ تو سب دیکھ رہے ہیں نا اپنی نظروں کے سامنے. لیکن ایک بھی واقعہ بتائیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے میں بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ایک بھی ہو کہ کسی وجہ سے چلے گئے ہوں، یا میں جملہ نہیں کہتا وہ نہیں، ایک واقعہ نہیں ملے گا. پھر غزوہ خندق میں 3000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. ہم نے آپ نے کتنے نام سنے؟ فتح مکہ کو 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. ایک ایک وفادار جان دینے والا تھا یا نہیں تھا؟ لیکن ظاہری بات ہے یہ سب جتنا تاریخوں میں اب تک لکھا ہوا ہے، یہ سب صفات پتہ نہیں کتنے ہزاروں صفات بن جائیں گے، ہزاروں. مجھے حضرت نے اتنا سنایا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، ایک ہی جملہ یاد اس میں سے رہ گیا ہے کہ کوئی مسلمانوں کا گڑھ تھا علمی، وہاں جب دشمن نے حملہ کیا اور وہ کتابیں سب دریائے دجلہ میں ڈالیں تو رنگ سیاہ ہو گیا دریائے دجلہ کا. اتنا زیادہ کتابیں تب ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، جن کے سینے میں رہا باقی سب. اس وجہ ہمارا درجہ ہی اللہ کے پاس جب بلند ہوگا جب بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائے ہوئے تو بغیر دیکھے تقویٰ بھی اختیار کریں، جنت کو بغیر دیکھے وہ اعمال کریں، دوزخ کو بغیر دیکھے دوزخ سے بچنے والے اعمال کریں. قسمت کی بات ہوتی ہے. یہ سب کا نام کیسے آ سکتا ہے آپ بتاؤ آپ؟ لیکن ایک سے کتنا فدا، کتنا قربان، کیا کیا حالات. اس میں ہم کیا بول سکتے ہیں؟ ہم سب جان دینے کے لیے تیار. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنے لوگوں کے دل بدلے، کتنے گھر اجڑنے سے بدلے، کتنے جوانیاں برباد اور نامرد ہونے سے بچیں. ابھی صرف ایک ہی خط بتاتا ہوں آپ کو، زیادہ نہیں، ایک ای میل کا واقعہ بتاتا ہوں. خاتون کا ای میل آیا، یہ ڈگری کمپیوٹر کی چیمپئن کی ڈگری، یہ ڈگری 6 صفحات کا خط تھا کہ میں اس طرح دین پھیلاتی ہوں، یہ کرتی ہوں، اور ویڈیو اور میرے شوہر کی اجازت ہے، اور ویڈیو والے بیانات، اور میں نے یہاں بھیجا وہ بھیجا. اور آخر میں ایسا محسوس ہوا کہ ان کو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میں بہت صحیح کام کر رہی ہوں. اب کئی دیر لگی، کتنی دیر لگی کہ جواب کیا دیں.
کیونکہ سب جو ہے وہ ٹریک سے ہٹے ہوئی باتیں تھیں، اس میں کچھ حق بھی تھا کچھ حق نہیں بھی تھا، لیکن حق میں بھی ایک آدمی ابھی آج مدرسے میں داخلہ لیا ہے اس کو بخاری شریف مل جائے گی، ایک نے آج کالج میں داخلہ لیا ہے پی ایچ ڈی ہو جائے گی اس کی، ڈاکٹری جو ہے وہ 6 مہینے میں ہو جائے گی، سرجری جو ہے وہ ایم بی بی ایس کرتے ہی سرجری ہو جائے گی اس کے ہاتھ سے، قبرستان آباد کرے گا۔ ایک وقت ہوتا ہے، وکیلوں کی کتابیں جی کیوں چھپی ہے؟ بھائی وکیلوں کے لیے چھپی ہے، ڈاکٹروں کے علاج کراؤ نا، کتابیں پڑھ کر سرجری کراؤ، پھر کیوں چھپی ہیں؟ ان کے لیے چھپی ہیں، ہمارے لیے تھوڑی۔ اس طرح دین کی کتابیں میں پڑھ کے دکھاؤں، بخاری شریف کی کتاب ہو یا مسلم شریف ہو، صرف ایک لائن پڑھ کر دکھا دوں، بس ایک لائن تو چھوڑو 3 جملے بھی نہیں پڑھ سکتا، مجھے تو اتنا ہوتا ہے کہ اعراب بھی میں دوستوں سے لگواتا ہوں تاکہ میں کچھ پڑھ سکوں۔ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، سن رہے ہیں، دوپہر بعد مغرب بعد ذرا دھیان ہٹا، قاری حماد اللہ صدیقی صاحب جھٹکا مار دیا، اور یہ بھی نہیں صحیح ہے قرآن شریف، لیکن اللہ کی عظمت کا کس سے حق ادا ہو سکتا ہے؟ ذرا برابر، اور ایسا پکڑ لیتے کیوں؟ آج کوئی ٹینشن کی بات ہے کیا؟ اب ہمارا الحمدللہ کیا ٹینشن ہوگا بھائی، اللہ بچائے، یہی کچھ خیالات ہوتے ہیں، یہ فوراً پکڑ لیتے، دھیان نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی اب بتاؤ، پھر ایسا ڈر لگتا ہے اکیلے میں آدمی تلاوت کیا کرے گا پھر بھائی۔ اور پھر قاری عبداللہ صاحب مغرب کے بعد، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نوازا ہے، تو یہ قاری میں پڑھانا شروع کر دوں آج سے، پتہ چل جائے گا، اللہ معاف فرمائے، اپنے پوتے کو ہی پڑھانا شروع کر دوں، الف با تا سا بھی نہیں پڑھا سکتا، قاف پر آ کر اٹک جاؤں گا۔ اب قاری صاحب کی نظریں تو نیچے ہوتی ہیں، فوراً فرماتے ہیں بھائی گول منہ نہیں کیا، اللہ کہنے پر منہ گول کرنے کی کیا، گردن تو نیچے ہے ان کی، تو کیسے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ اسی طرح۔ اب وہ خاتون کا خط، میں پریشان، اب تک جو ای میل وہ اطاعت والے، تو دل میں آیا کہ بھئی جو نیا ہوتا ہے اس کے لیے غلط بات کو تو ہم کبھی ہاں نہیں کریں گے، چاہے پھر آئے نہ آئے، لیکن کوئی جواب حکمت کے ساتھ دینے پڑتے ہیں، براہ راست منع نہیں کرنے پڑتے، جہاں شریعت کی گنجائش ہوتی ہے خاموش ہو جاؤ بھائی۔ دین کس طرح پھیلایا جائے، کس زبان سے، ہاتھ سے، دل میں برا سمجھنا، اس کا فتویٰ بھی لگا دیا اللہ کے کرم سے، لیکن دل میں یہ تھا کہ بھئی جب ان کے شوہر کی بھی اجازت ہے اور بہت ساتھ دیتے ہیں، خود بھی نیکی کی طرف، بیگم صاحبہ بھی نیکی کی طرف، وہ اتنا اس میں انہوں نے کام لکھا تھا، میں نے دل میں آیا کہ یا اللہ شوہر کی کیا خدمت کرتی ہوں گی، یہ بچوں کو کیا وقت دیتی ہوں گی، اپنی جان پر کیا فکر رکھتی ہوں گی، تو دوسروں کی فکر ہے ان کو تو، اور فائدہ لازم ضروری ہے، اللہ سے دعائیں مانگی، اور پھر مشورے کے بعد پھر اللہ کے کرم سے جواب اللہ نے لکھوا دیا۔ اب دل میں وسوسے آ رہے تھے، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اب کیا معاملہ ہوگا، جواب غلط تو نہیں لکھ لیا، زیادہ سخت تو جواب نہیں دے دیا، اس طرح دماغ میں آ رہے تھے۔ آج یا کل میرے خیال میں، مجھے اب یاد نہیں ہے، آج یا کل ای میل ان کا آ گیا، پہلا جواب۔ اب تک دل کے اندر خوشی ہے کہ میری عقل کچھ ہے ہی نہیں، جو شیخ کہیں گے ہاں تو ہاں، جو شیخ کہیں گے نہ تو نہ، میں نے سب چیز ختم کر دی۔ اتنا دل خوش، میں نے کہا اور بہو بیٹیاں بھی سن لیں، ان کو بیانات سننے ہوئے 10 سال تھوڑی ہو گئے ہیں، 7 سال تھوڑی ہو گئے ہیں، 5 سال تھوڑی ہو گئے ہیں، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اتنا ایجوکیشن سے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ارے دینی بیان کرنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، علم آ گیا لیکن اصلاح نہیں کرائی، دماغ پھر چے جائے گا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ اس کا پھر دماغ کیسا ہوتا ہے پھر۔ لیکن جس کو اللہ والا بننا ہوتا ہے پہلا قدم ہی یہی ہے، اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنی عقل نہ لڑائیں۔ اتنا دل خوش ہوا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا دل کتنا خوش ہوا۔ اصل جو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، بھئی ہم کیوں منع کریں گے آپ کو کسی نیک کام سے، لیکن وہ آپ کی نظر میں نیک ہے، ہماری نظر میں بھی نیک ہے، لیکن وہ وقت آئے تب نہ۔ کچھ خواتین بیان کرتی ہیں، وہ مجھ سے حضرت والا سے پوچھا تھا، اور پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اس کے بعد حالات دیکھ کر اور اطاعت اور کون سی بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اس کے بعد اجازت دی۔ حضرت کی کتاب سے ہٹ کر نہیں ہوتا، کیونکہ بات ہمارے اوپر آتی ہے کہ بھئی یہ خاتون حضرت کا نام لیتی ہیں، تمہارا نام لیتی ہیں، اور خواتین بیان کرتی ہیں، انہوں نے میک اپ کے بارے میں یہ کہہ دیا، اب پتہ چلا ہم پریشان ہو گئے۔ تو بہرحال ان کی اطاعت سے اور جملوں سے مجھے بھی میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں باقاعدہ ای میل سے کچھ حصہ پڑھ کر سناتا کہ اطاعت کے جملے کیا ہیں۔ 2 دفعہ لکھا کہ بس آج کے بعد جیسے شیخ کہیں گے میں نے ویسے کرنا، سب ختم، ہر چیز، بس آج سے اپنی اصلاح کی فکر رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جزیرۃ العرب کی اصلاح نہیں تھی، بلکہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دائرے میں آئی تھی۔
کیونکہ آپ سب سے آخری اور عالمگیر پیغمبر تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ قریش کی طرف سے جلد از جلد بے فکر ہو کر دوسرے محاذوں اور میدانوں کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے. صلح حدیبیہ کی بدولت جب آپ کو یہ موقع میسر آیا تو آپ نے اپنے جد و جہد کی اگلے مرحلے کا آغاز کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی. نہیں ہے؟ اچھا، اس میں کر دیا نا اپنے پوائنٹ، بس ٹھیک ہے. دیکھیں موقع کیا آتا ہے. صلح حدیبیہ نہ صرف پورے عرب میں اسلام کا سکہ چلنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی صلح حدیبیہ جس پہ پریشان تھے لوگ، بلکہ اب اسلام کی ایک عالمگیر دعوت کے طور پر دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں متعارف ہونے کا وقت بھی آن پہنچا. صلح کے بدولت جزیرۃ العرب کے تمام راستے محفوظ اور مامون ہو گئے تھے اور اسلام کے قاصد ہر طرف جا سکتے تھے. قاصد دنیا میں اس وقت درجنوں بادشاہت حکومتیں تھیں. ان سب کو اسلام کی حیات آفرین پیغام کی ضرورت تھی، مگر حکمت اور موقع کا تقاضا یہ تھا کہ ابتدا ایسے درباروں سے کی جائے جو جزیرۃ العرب کے قریب ہونے کی وجہ سے اس پیغام کے اصل مرکز سے بآسانی رابطہ کر کے اپنے ممکنہ شکوک کا ازالہ کر سکیں. بڑی تفصیل ہے اس میں، اور دعا بھی کرتے رہنا. میں آج انشاءاللہ کچھ عرض کر لوں گا، پھر جیسے ہمیشہ ہوتا ہے دوسرے دن پھر کچھ بات عرض کر لوں گا. جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے تو اس کا میرے پاس آ گیا کچھ واقعہ، تو اس حساب سے پھر عرض کروں گا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے. آپ کے خطوط مختصر اور مؤثر تھے جن میں عجز و انکساری تھا، نہ کسی قسم کا غرور و تکبر. ان میں مخاطب کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی جھلکتی تھی. پتہ چلتا تھا کہ پیغام دینے والا اپنی دعوت پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہے. ان بڑے بڑے درباروں کی شوکت اور عسکری اور اقتصادی برتری جس نے لکھا ہے اس کے نزدیک ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ایسا لکھا ہے. اور ذہنی طرف سے ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ خطرات سے خبردار کر رہا ہے جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں. بڑی آگے تفصیل لکھی ہے، قسطنطنیہ اور وغیرہ کا لکھا ہوا ہے. ہرکل پہلے اپنے ایشیائی پایہ تخت ہمس آیا اور یہاں سے شکرانے کے طور پر وہ پورا علاقہ فتح کر لیا تھا. تو شکرانے کے طور پر چلو بتا بھی دیتا ہوں، کسرا پرویز سے اس کے مذاکرات جاری تھے. پرویز اس کے مقابلے میں شکست کھا کر اس کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو چکا تھا. انجام کار عیسائیوں کی صلیب مقدس جو ایران کے کئی برسوں سے پہلے ایرانی مقدس بیت المقدس سے اٹھا لے گئے تھے، روما کو واپس کر دی. بیت المقدس ہے نا، دونوں پڑھ سکتے ہیں نا، جزاک اللہ. اس صلیب کو بیت المقدس میں دوبارہ نصب کرنے ہرکل خود قسطنطنیہ سے شام آیا. یہ تقریباً وہی دن تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہو کر سلاطین کے نام خط تحریر فرما رہے تھے. ہرکل پہلے اپنے ایشیائی پایہ تخت ہمس آیا اور یہاں سے شکرانے کے طور پر پیدل بیت المقدس روانہ ہوا. مصاحبین اور ارکان سلطنت کا ایک جلوس اس کے ساتھ تھا. بیت المقدس میں شب بسری کے دوران اس نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ختنہ کرانے والی قوم کا سردار عنقریب سب پر غالب آ جائے گا. ختنے کا رواج یہودیوں میں تھا یا عربوں میں؟ ہرکل نے بیدار ہوتے ہی معلوم کرایا کہ ان دونوں میں سے کس قوم میں کوئی انقلاب آیا ہے. کارندوں نے جلدی پتہ لگا لیا کہ عربوں میں ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے. ہرکل نے حکم دیا کہ فوری طور پر کسی عرب کو لایا جائے تاکہ اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے. تقدیر کی بات کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام آیا ہوا تھا. ایک مدت سے مکہ اور مدینہ کی جنگوں سے تجارتی راستے مخدوش ہوئے تھے، مگر صلح حدیبیہ کے باعث امن و امان تھا. قریش کے ہر فرد نے کچھ نہ کچھ سرمایہ ڈال کر ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں یہ قافلہ بھیجا تھا. یہ لوگ غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ہرکل کے کارندے ایک دم ان کے سروں پر جا پہنچے، ان کو حراست میں لے کر ہرکل کے پاس لے آئے. ہرکل نے ترجمان کی وساطت سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس نبی سے رشتے میں سب سے قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں. یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ابو سفیان نے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، کیسے کیسے ہر موقع پر آگے تھا دشمنی میں، پھر رضی اللہ عنہ ہو گئے، اور کس طریقے سے وہ ایمان لانے کا واقعہ بھی عرض کروں گا. ہرکل کے اشارے پر سپاہیوں نے ابو سفیان کو آگے بٹھا دیا
اور باقی عربوں کو پیچھے بٹھا دیا۔ ہرقل نے ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع کی، مگر اس سے پہلے باقی عربوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں اس ابو سفیان سے کچھ سوال کروں گا اس شخص کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ سچ سچ جواب دے تو تم اس کی تصدیق کرنا، لیکن اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس انتظام کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا حسب نسب کیا ہے؟ اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے مگر زبان کے سچے تھے، اس لیے کہ وہ ایک شریف خاندان اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہرقل نے سوال کیا، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، جب انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے تم نے اس پر کوئی جھوٹ کا الزام لگایا؟ ابو سفیان کا جواب اب بھی نفی میں تھا کہ ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ ہرقل نے دریافت کیا، اچھا ان کے ماننے والے شرفا کس قسم کے لوگ ہیں؟ امیر کبیر ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان کا جواب تھا، زیادہ تر غریب مسکین لوگ، زیادہ تر۔ ہرقل نے پوچھا، ان کے ساتھی کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہرقل نے سوال کیا، ان کا کوئی ساتھی ان سے یہ دیکھو ابھی بات کی تھی، اللہ نے سامنے ہی مدد فرما دی۔ ہرقل نے سوال کیا، ان کا کوئی ساتھی ان سے ناراض ہو کر بھاگا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، تمہاری ان سے جنگیں ہوئی ہیں؟ ابو سفیان نے ہاں میں جواب دیا۔ تو ہرقل نے پوچھا، ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ملا، کبھی ہم جیت جاتے کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان بولے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کی پیروی چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، سچ بولنے اور پاک باز بننے کا حکم دیتے ہیں۔ جو فلمیں دیکھتا ہے گندی یا کوئی چیزیں، وہ پاک باز رہ سکتا ہے؟ جو ہاتھ سے جوانیاں برباد کرتے ہیں وہ پاک باز رہ سکتے ہیں؟ جو گانوں کی دنیا میں ان چیزوں میں چکر میں ہیں وہ پاک باز رہ سکتے ہیں کیا؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہرقل نے پوچھا، کیا اس نے تمہارے ساتھ کبھی بدعہدی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہاں، آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا ہے، معلوم نہیں وہ اس کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان بعد میں یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے تھے، اس پوری گفتگو میں بعد میں اس جملے کے سوا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذرہ بھی کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ملی سوائے صلح حدیبیہ میں۔ اس کا بھی ابھی آیا نہیں ہے کہ عمل ہوا یا نہیں، وہ بات نہیں چل رہی۔ ہرقل نے پوچھا، ان کے خاندان میں پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ابو سفیان نے جتنی صفات بتائی تھی وہ سب گزشتہ آسمانی کتابوں میں مذکور نشانیوں کے عین مطابق تھی، اس لیے ہرقل نے یہ ساری باتیں سن کر کہا، میں نے تم سے ان کے حسب نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ شریف النسب ہے، پیغمبر اسی طرح شریف خاندانوں میں مبعوث ہوتے ہیں۔ ہرقل کہہ رہا ہے، میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا، تم نے کہا نہیں۔ ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ آدمی اپنی آبائی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ان کے پیروکار امیر ہیں یا کمزور لوگ، تم نے بتایا کمزور لوگ، رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا اس نے کبھی جھوٹ بولا، تم نے کہا نہیں۔ میں سمجھ گیا جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا۔ میں نے تم سے پوچھا ان کو کوئی ساتھی ان سے ناراض ہو کر بھاگا، تم نے کہا نہیں۔ واقعی ایمان جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے ابھی کہلوایا اور ابھی سامنے بات آ گئی۔ میں نے تم سے پوچھا ان کے ساتھی گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، تم نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کی تحریک اسی طرح پایہ تکمیل کو پہنچ کر رہتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ان کے تم سے جنگیں ہوئی، تم نے بتایا جنگیں ہوئی اور کبھی تم جیت جاتے ہو کبھی وہ جیت جاتے ہیں، اور رسولوں کو اسی طرح آزمایا جاتا ہے۔ ہرقل کہہ رہا ہے یہاں تک کہ انجام کر انہی کو فتح ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کبھی انہوں نے بدعہدی کی، تم نے کہا بدعہدی کبھی نہیں کی، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ یہ دعویٰ پہلے کسی نے کیا تھا، تم نے کہا نہیں۔ اگر یہ دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا ہوتا تو میں کہتا یہ آدمی پہلے والوں کی دعوے کی نقل کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں،
شرک اور بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، نماز، روزے، صلہ رحمی، پاک بازی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو واقعی نبی ہیں، اگر تم سب یہ باتیں سچ کہہ رہے ہو تو واقعی نبی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ ان کی بعثت تمہارے درمیان ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی خدمت میں جانا پسند کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ یقیناً یہ وہ ہیں جو ساری زمین فتح کر لیں گے جس پر میں کھڑا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرا حوصلہ ہو گیا اور یہ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ غالب ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کی حقیقت بھی ڈال دی، اگرچہ میں اسے ناپسند کر رہا تھا ابھی بھی۔ ہیراکل دیکھو لکھ کر آ گیا، ہیراکل نام ہے، ہرکل نہیں ہے نام، ہراکل۔ یہ ہوتا ہے اہل علم کا فائدہ ماشاءاللہ، پتہ نہیں کتنے برسوں سے یہی ذہن میں تھا ہرکل۔ یہ ہمارے دوست جو دوسری جگہ بیان سن رہے ہیں سب صحیح کر لیں، ہرکل نام ہے ان کا، نام تھا، اس کے ذمہ لگایا تھا، ہم تو اس کو پھنسائیں گے۔ ہاں ہیراکل اس نے لگایا ہی نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں نہیں وہ تو ضروری ہے نا بھائی، ہیراکل صحیح۔ اب اسی اسنا میں کیا لکھ لیں، دیہا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہیراکل یہاں لکھا ہوا ہے بھائی، ہیراکل، یہاں بھی تھوڑا سا چھپائی میں غلطی ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسلہ لے کر شام کے سرحدی شہر بصرہ پہنچ چکے تھے۔ حاکم بصرہ نے انہیں ہیراکل کے پاس بیت المقدس بھیجا، یہاں جزاک اللہ، اچھا وہ وہاں کا ہے۔ مراسلہ پڑھ کر ہیراکل سناٹے میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی میں تحریر تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ کے جانب سے روم کے سربراہ ہرقل کے نام، ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دگنا ثواب دے گا۔ اگر بے توجہی برتی تو دوسرے عیسائی فرقوں کے گمراہ کا وبال بھی تمہارے سر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت درج تھی، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود قرار نہیں دیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں کسی انسان کو رب کا درجہ نہیں دیں گے، اگر وہ نہ مانے تو تم کہہ دو گواہ رہو ہم تو تابع دار ہیں۔ ہرقل، یہ صحیح کر دینا اس کو آئندہ کے لیے جو نا، ہرقل جو کہ گزشتہ کتابوں اور آخری پیغمبر کی نشانیوں کو اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا، جان گیا اس پیغام کا ہر حرف سچ ہے اور اس سے قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مگر اسے خطرہ تھا کہ اسلام قبول کرنے میں اس کی قوم اور خصوصاً پادری اس کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ اسے معزول کر دیں گے، یہ بھی بعید نہیں کہ قتل کر دیں گے۔ خاصے شش و پنج کے بعد بیت المقدس سے ہمس لوٹ کر اس نے دربار منعقد کیا، اور جب پادری اور عمرا جمع ہو گئے تو اس نے دروازوں پر تالے لگوا دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ روم والوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں کامیابی ملے، ہدایت نصیب ہو اور تمہاری سلطنت بھی باقی رہے؟ بس تم اس نبی کی پیروی کر لو۔ یہ سنتے ہی حاضرین بگڑ گئے اور شور مچاتے ہوئے باہر دوڑے۔ جب دروازے بند دیکھے تو پلٹ آئے۔ انہوں نے اس قدر غیظ و غضب کا اظہار کیا کہ ہرقل کے تخت اور جان دونوں ہاتھ سے دھونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ تب اس نے سیاسی ادا کے ساتھ کہا، میں تمہیں آزمانے کے لیے پوچھ رہا تھا تاکہ پتا چلے کہ اپنے دین پر کتنے پکے ہوں۔ ہرقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، لیکن قومی عصبیت اور اقتدار کی چاہت نے اسے اسلام قبول کرنے سے باز رکھا۔ تاہم اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو نہایت عزت اور احترام سے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جوابی خط چھاب ہے
دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، جس میں ظاہر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے مگر اپنے قوم کے سامنے بے بس ہے۔ اس نے کچھ ہدیہ بھی بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تقسیم کر دیا۔ ہرقل یہ جان چکا تھا کہ اس کے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ بس چند برسوں کی بات ہے، اس لیے اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنے عمراء کو اس پر راضی کرنا چاہا کہ صرف شام کا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اپنی باقی سلطنت کے بچاؤ کی ضمانت لے لی جائے، مگر لوگوں نے سختی سے مسترد کر دیا۔ آخرکار ہرقل ذہنی طور پر شام سے دستبردار ہو کر یورپ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہرقل نے اس کے بعد مزید 12-13 سال 641 ہجری تک حکومت کی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قسطنطنیہ میں فوت ہوا اور وہیں دفن ہوا۔ تب اس کے ایشیائی علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مکتوب مبارک عمر بھر اس نے بڑی حفاظت سے اپنے خاص خزانے میں رکھا۔ اس کے جانشینوں نے بھی مدت دراز تک اس کی حفاظت کی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ خط رہے گا ان کی بادشاہ محفوظ رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ لے گئے۔ مقوقس عیسائیوں کے مذہبی کتابوں کا گہرا علم رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی سے خوب واقف تھا۔ تاہم اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا امتحان لینے کی غرض سے سوال کیا، کیا تم مانتے ہو کہ تمہارے آقا نبی ہیں؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں بالکل۔ وہ بولا، اگر تمہارے آقا نبی ہیں تو انہیں ان کی قوم نے وطن سے کیسے نکال دیا؟ انہوں نے ان کے خلاف بددعا کیوں نہیں کی؟ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بولے، کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر تمہارے گمان کے مطابق جب ان کے قوم نے تمہارے گمان کے متعلق، اس کی بڑی تفصیل ہے، ہم اس پر تفصیل میں نہیں جائیں گے، جب ان کے قوم نے انہیں سولی دینے کی کوشش کی تو انہوں نے قوم کی ہلاکت کی بددعا کیوں نہیں کی؟ مقوقس لاجواب ہو کر بولا، تم دانا آدمی ہو اور ایک دانا شخصیت کے نمائندے ہو۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامے کو چوما اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحائف عمدہ پوشاک اور ایک بہترین خچر اور 2 باندیاں روانہ کی۔ اس کے بعد مقدور ایران کے بادشاہ کسرا پرویز کے نام تھا، جو بڑے روب اور دبدبے کا مالک اور بہت بڑی سلطنت کا پورا حکمران تھا، مطلق العنان تھا۔ اس کسرا کے نام مکتوب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ لے کر گئے، جس میں تحریر تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا سربراہ فارس کے نام، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، سلامتی اس پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی کہ میں تمام جہان کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ہر زندہ انسان کو خبردار کروں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اگر منہ پھیرو گے تو گمراہی کا وبال تمہیں پر ہوگا۔ کسرا پرویز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پڑھ کر چراغ پا ہو گیا اور اسے پرزے کر دیا، اس لیے پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی اس نے یمن میں اپنے گورنر بادان کو تاکیدی حکم بھیجا کہ وہ نبوت کے اس دعوی دار کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے اس کے دربار میں روانہ کر دے۔ بادان جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس مرتبے کے قائد ہیں، مگر اس کا خیال تھا کہ کسرا کے حکم کے آگے دنیا کا کوئی بھی حکمراں چون چرا کے جرات نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے فوری 2 نمائندے اور 25 سپاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ پیغام بھی بھیج دیا، اگر آپ خوشی خوشی کسرا کے پاس چل پڑیں تو میں آپ کو اپنا سفارتی خط لکھ دوں گا جو کام آئے گا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو کسرا آپ کی قوم کو ہلاک اور آپ کے ملک کو تباہ کر دے گا۔ یہ گماشتے تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا مقصد بتا کر بادان کا پیغام سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ میں نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو باز آ جاتا، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی قاصدوں کی لمبی لمبی مونچھیں اور منڈی ہوئی داڑیوں سے اتنی کراہت محسوس کر رہے تھے کہ ان کے چہرے پر نگاہ بھی نہیں ڈال رہے تھے. آخر آپ نے یہ کہہ کر اپنے ناگواری کا اظہار کیا, تمہیں کس نے ایسی شکلیں بنانے کو کہا؟ وہ بولے, ہمارے رب کسریٰ نے. وہ حضرت کا مضمون ایک مٹھی داڑھی, شریعت کی بات, سامنے سے دائیں سے بائیں سے, مونچھیں پست رکھنا, کنارہ کھلے رکھنا, تفصیل نہیں ہے اس کی اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جلال انداز میں فرمایا, مگر مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کٹاؤں اور داڑھی بڑھاؤں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قاصدوں کو اپنے ہاں ٹھہرایا. پھر ایک دن انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے گورنر بادان کو بتا دو کہ گزشتہ سب میرے رب نے تمہارے رب کسریٰ کو ہلاک کر دیا, پرویز کو. جاؤ جا کے اس کو بتاؤ. ایرانیوں نے اس دن کی تاریخ لکھ لی اور بڑی حیرت کے عالم میں واپس روانہ ہوئے. اپنے ملک پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست تھی. اسی تاریخ کو کسریٰ پرویز اپنے پائے تخت مدائن میں اپنے بیٹے اس کے ہاتھوں مارا گیا اور ساسانی خاندان کی عظیم سلطنت ہچکولے کھانے لگی. نجاشی کے نام پر مکتوب, یہ میں انشاءاللہ تعالی پڑھ کر سناؤں گا بعد میں. اس کا تو اتنا مزہ ہے, اگر وقت ہوگا تو آخر میں بتا بھی دوں گا, لیکن ایک بہت اہم بات آ رہی ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ وقت تھم جائے, جلدی جلدی وہاں پہنچ جاؤں. اس لیے جو ہے نا وہ بس, ہاں بالکل یہ ہے, اگر ہو گیا تو آپ کے ذمہ یاد دلانا. یہ جو نجاشی کے نام خط ہے نا, یہاں بھی نہیں لکھا ہوا. نجاشی نے بلا تعمل اسلام قبول کر لیا اور کہا اگر ممکن ہوتا تو میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا. ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم قریش سے گزشتہ سال کیے گئے معاہدے کے مطابق عمرہ قضا کے لیے مکہ تشریف لے گئے. اگلے سال آنا تھا نا. یکم ذوالقعدہ کو روانگی ہوئی. اس میں وہی لگ بھگ 1400 صحابہ ہی تھے جو گزشتہ سال بیت رضوان میں شریک تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر جنگی ساز و سامان یعنی ہیلمٹ, خود, زرہیں اور نیزے وغیرہ ساتھ رکھے تھے, مگر معاہدے کے حساب سے یہ سامان 100 مجاہدین کی نگرانی میں وادی میں جمع کرا دیا. قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ داخلے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی. تاہم کیا منظر ہوگا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ شریف میں داخل ہوتے ہوئے احتیاطاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا تاکہ کوئی کافر ایذا رسانی کی حماقت نہ کر بیٹھے. اس دن عبداللہ بن رواحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے, اے کافر زادوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رستہ خالی کر دو. آج ان کی تشریف آوری کے موقع پر ہم تم پر وار کریں گے, ایسا وار جو کھوپڑیوں کو گردنوں سے الگ کر دے اور دوست کو دوست سے بیگانہ کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا تو اشارہ کیا رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں ایسے اشعار آپ پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے عمر جانے دو. واہ 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 واہ, اے عمر جانے دو, یقیناً یہ اشعار مشرکین پر تیروں سے زیادہ اثر انداز ہوں گے. قریش اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے گئے. وہاں سے وہ مسجد الحرام میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چستی اور تندرستی کا اظہار کرنے کے لیے حکم دیا کہ وہ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں تیزی سے چلیں, ایسے رمل کرتے ہوئے ایسے ایسے کر کے چلیں, تاکہ یہ اللہ کو ادا پسند نہیں, لیکن اس وقت یہی ادا پسند تھی. آپ کو یاد ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال پٹی باندھ کر تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اور کیسے ایسے چلتے ہوئے جا رہے تھے, کیسے معاملہ تھا, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا. واہ 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 واہ. قریش جو گمان کر رہے تھے کہ مسلمان مدینہ جا کر بیمار رہنے لگے ہیں, یہ دیکھ کر بولے یہ لوگ تو زیادہ چاق و چوبند ہو گئے ہیں. تیسرے دن کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اپنے آقا سے کہہ دو کہ اب میں وہ جملے نہیں پڑھ سکتا کہ آج میعاد پوری ہو رہی ہے, اب مکہ شریف خالی کر دیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حسب وعدہ مکہ سے نکلنے کی تیاری کی. مکہ میں کچھ مجبور مسلمان سخت پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے. ان میں حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ ام عمارہ سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلنے لگے تو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بچی تھی چچا جان کہتے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑ پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو ساتھ لے لیا. اس یتیم بچی کی کفالت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت زید بن حارثہ باہم الجھ گئے رضی اللہ عنہم کہ یہ بچی کی دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، ہم کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. یہ کہہ کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو سرپرست مقرر کر دیا، کیونکہ ان کی نکاح میں بچی کی سگی خالہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. چونکہ کچھ مدت قبل صلح نامے کی وہ شکیں منسوخ کر دی گئی تھیں جن کے تحت مکہ کے کسی مسلمان کو مدینہ شریف جانا ممنوع تھا، اس لیے ان بے کسوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی پوری گنجائش تھی. مکہ شریف میں حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل و عیال اور بعض رشتہ دار سخت دباؤ کی زندگی گزار رہے تھے. حضرت ام فضل زوجہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی چھوٹی بہن میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بھی مکہ کے مجبور مسلمانوں میں سے ایک تھیں. ان کے شوہر وفات پا چکے تھے. وہ مدینہ جانی چاہتی تھیں مگر وہاں ان کا کوئی والی نہ تھا. ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکے کے مجرمان مسلمان کے حال سے واقف تھے، مناسب ہوا کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری میں مزید اضافہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے روانگی سے پہلے ابو رافع اور اوس بن خولی اور رضی اللہ عنہ کو نکاح کے وکیل اور گواہ کے طور پر حضرت عباس کے پاس بھیج دیا تھا. ادھر سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کو اپنا ولی مقرر کر چکی تھی اور اس طرح نکاح ہوا. عمرے سے واپسی پر سال 8 ہجری، باقی 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے میں. آغاز ایک المناک سانے سے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پا گئیں. ان کے شوہر حضرت ابو العاص جو ایمان لا چکے تھے مدینے میں رہائش اختیار کر لی تھی، مگر دونوں ابھی 1 سال ہی ساتھ گزار پائے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تجہیز و تکفین کے لیے ابو العاص کے گھر تشریف لائے. حضرت ام ایمن، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے غسل دیا. بیٹی کو قبر میں اتارتے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید رنجیدہ لگ رہے تھے، مگر کچھ دیر بعد آپ کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی بچی کی کمزوری اور ناتوانی کا خیال آ رہا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے قبر کی تنگی سے محفوظ رکھا جائے. یہ دعا قبول کر لی گئی. اس کے ساتھ آسان معاملے کا فیصلہ کر لیا گیا، اس لیے خوشی ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خط بھیجے گئے، آپ نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شام کے سرحدی شہر بصرہ کے حاکم چھائے مولوی فرمان شرحبیل بن عمر کے پاس بھیجا. شرحبیل نے تمام سفارتی اور اخلاقی ضابطوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے دربار رسالت کے سفیر کو شہید کر دیا. یہ ایسی حرکت تھی جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا. آپ نے اب تک شام کی طرف لشکر کشی سے گریز کیا تھا اور شاید پورے عرب کی تسخیر تک آپ دنیا کی اس بڑی سلطنت سے معاذ آرائی پسند نہ فرماتے، مگر اب خود ریاست مدینہ کی ساکھ کا معاملہ پیش آ گیا تھا. اگر اس کو سرسری لیا جاتا تو بعید نہ تھا کہ رومی مدینے کی طرف بڑھنے میں دیر لگاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دینی حمیت کے ساتھ ساتھ حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آگے بڑھ کر دشمن پر ضرب لگائی جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں 3000
مہاجرین اور انصار کا لشکر بنایا اور شام کی سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا. آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام آپ کے گھر کے ایک فرد تھے. اس وقت ان کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب قیادت سنبھالیں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں امیر بنا لیں. پیارے شیخ نے فرمایا جب یہ نکل رہے تھے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا تینوں شہید ہوں گے. یہ لشکر نہایت دور دراز کے سفر پر جا رہا تھا. مرکز سے اس کا رابطہ، کاش یہاں پر دین مضبوط ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے کہ کیا رابطے تھے اس وقت. خبر رسانی کا انتظام، خوراک اور رسد کی فراہمی کا سلسلہ برقرار رکھنا بہت مشکل تھا. پھر مقابلے پر اتنی بڑی سلطنت جو ایک آن میں لاکھوں افراد مقابلے پر لا سکتی تھی، اس لیے شکست، پسپائی یا باہری جانی نقصان کے خدشات موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر میں تفصیل سے ہی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہاں جو ہے نا یہاں جو ہے حضرت جعفر تیار کر دیکھنا کہ بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا رضا موتا میں، اس کو پورا نشان کے طور پہ رکھنا. جنگ موتا کی بات ہو رہی ہے. یہ 1100 کلومیٹر کا راستہ دشوار گزار رومیوں کے سرحدوں میں داخل ہو گئے. یہاں انہیں معلوم ہوا کہ 1,00,000 رومی، سامنے کتنے 3,000، 1,00,000 رومی ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری عیسائی عربوں کی فوجیں بھی ان سے ملی ہیں، ان کی تعداد بھی لگ بھگ 1,00,000 ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 2,00,000. مسلمانوں نے 2 دن کا مقام پر مشورہ کرتے ہوئے گزارا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ روانہ ہوتے وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج ایک دم سامنے آ جائے گی. جہاں دیدہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے رائے دی کہ یہاں ٹھہر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط روانہ کر کے دشمنوں کی تعداد بتائی جائے، جس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امدادی فوج بھیج دیں یا حکم دیں تو اب نتائج سے بے پرواہ ہو کر جنگ میں کود جائیں. مگر اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ایمانی قوت کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم اس چیز سے ڈر رہے ہو جس کے شوق میں گھروں سے نکلے ہو. تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے. ہم کبھی بھی تعداد، کثرت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑے. ہم اس دین کے بل بوتے پر لڑنے آئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخش دی. بس اب 2 ہی باتیں ہیں اور دونوں ہی بہتر ہے، یا فتح ملے یا شہادت. سب کے حوصلے بلند ہو گئے. سب نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ نے سچ کہا. مسلمانوں نے اب لڑائی کے ارادے سے کوچ کیا. جنگ کے لیے مناسب میدان تلاش کرتے ہوئے ایک گاؤں موتا کے قریب جا کر صف بندی کی. یا دونوں لشکروں میں گھمسان کا رنگ پڑا. مسلمانوں کے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکزی پرچم اٹھائے ہوئے لشکر کے بیچ میں دل میں جا کر اپنی فوج کو لڑا رہے تھے. رومیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا. ان کے بہت سے سپاہی زید رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے. زید رضی اللہ عنہ آخر دم تک لڑتے رہے اور آخرکار نیزوں سے چھلنی ہو کر شہید ہو گئے. اسی لمحے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھال لیا اور اپنے فوج کو ہمت دلا کر نئے زور و شور سے دشمن کا مقابلہ شروع کیا. آخر رومیوں نے انہیں بھی گھیر لیا. وہ فرار کے وسوسے سے بچنے کے لیے اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے کود گئے. ساتھ ہی گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ رومی اس پر سواری نہ کر سکیں. وہ دائیں ہاتھ سے پرچم تھامے بائیں ہاتھ سے لڑتے رہے. دائیں بازو کٹ گیا تو انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں لے لیا. بائیں بازو بھی کٹ گیا تو انہوں نے پرچم کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے سے چمٹا لیا. اس کا بھی واقعہ کی تفصیل ہے. ابھی دشمن ان پر پے طرفے حملے کرتا رہا. آخر تلوار اور نیزوں کے 90 زخم کھا کر وہ گر پڑے. یہ سب زخم سینے اور بازوؤں پر تھے، پیٹھ پر ایک زخم بھی نہیں تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تفصیل الگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سب خبریں مل رہی تھیں. جب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں. ملا مجھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسلام لائے وہ بھی انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا.
یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں پہنچ رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حادثہ صحابہ کی شہادت کا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لے گئے، بچوں کو بلایا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی اسما سمجھ گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ کیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، آج وہ شہید ہو گئے. حضرت اسما فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، عورتیں میرے پاس جمع ہو گئیں اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجو، آج وہ اپنے صدمے میں مشغول ہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صدمے کا بہت اثر تھا، اس کے غم میں 3 دن تک مسجد میں تشریف فرما رہے. اس کو یہیں پر رکھنا، ہاتھ یہیں رکھنا. ابھی تو اور بھی باتیں ہیں اس میں. کس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کس طرح صحابیات رضی اللہ عنہن فدا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمان سنبھال لی اور فوج کو لڑانے لگے. چونکہ مسلمان اپنے مرکز سے بہت دور ہونے کی وجہ سے خوراک اور رزق سے محروم تھے، اس لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تھا. ان کی حالت کو بھانپتے ہوئے ان کے چچا زاد بھائی نے تھوڑا سا گوشت پیش کیا اور بولے کچھ کھا لو کہ کچھ دوا نہیں آ جائے. انہوں نے ابھی ایک لقمہ لیا تھا کہ ایک طرف سے رومیوں کے آگے بڑھنے اور مسلمانوں کے جوابی حملے کا شور گونجا. اسی وقت انہوں نے گوشت پھینک دیا اور اپنے آپ سے بولے، تو دنیا میں لگا ہوا ہے اور لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں. یہ کہہ کر اپنی تلوار نکال لی، آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار لڑتے رہے. جب دشمنوں کا دباؤ زیادہ بڑھا تو پیادہ لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنے کی ضرورت محسوس کی، مگر اس میں یہ خطرہ تھا کہ فرار کا کوئی موقع نہ رہتا. لشکر کے امیر تھے تو مدد کرنے کے لیے ان کے اترنے میں کچھ تردد ہوا. پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے اشعار کہہ ڈالے، اے دل تجھے قسم ہے تجھے اترنا ہوگا، اے دل تجھے قسم ہے تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر جا ورنہ زبردستی اترنا ہوگا. اگر کافر جمع ہو کر للکار رہے تو تجھے کیا ہوا کہ جنت کا شوقین نہیں. تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے مدت ہو گئی، اب تو مشکیزے میں ایک قطرے کی مانند عمر باقی رہ گئی ہے. اب تو مشکیزے میں ایک قطرے کی مانند عمر رہ گئی ہے. ساتھ ہی اپنے آپ سے کہا، اب کس چیز کا شوق باقی ہے؟ اگر بیویوں کا، اپنے دلی میں کہا، اب کس چیز کا شوق باقی؟ اگر بیویوں کا تو انہیں طلاق، غلاموں کا تو وہ آزاد، باغ اور جائیداد کا تو اللہ کے لیے خیرات. وہ یہ کہتے ہوئے گھوڑے سے اتر پڑے اور پہلی صف میں جا کر بڑی بے جگری سے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے. ایک دشمن نے نیزے کا ایسا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا. آپ مسلمانوں اور رومیوں کے صفوں کے بیچ میں گر پڑے اور ساتھ ہی پکار کر کہا، مسلمان بھائیوں، مسلمانوں، اپنے بھائی کی لاش کو بچا لینا. وہ کیا باتیں ہیں بھائی، کیا کیا باتیں ہیں بھائی، واہ 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 واہ. صبح یاد دلانا، محمود غزنوی کی بات بتانی ہے. اسی طرح عبداللہ بن رواحہ کے تردد کو ہلتے ہوئے تخت کی شکل میں دکھلایا. کسی عبادت کا بلا کسی تردد کے بجا لانا یہ نفس مطمئنہ کی شان ہے، اور تردد کے وقت نفس کو ملامت کرنا، جیسا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ نفس لوامہ کی شان ہے، جو اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ عین مارکے کے وقت جو شعر پڑھے تھے ان سے مقصود اپنی نفس کو ملامت تھی، یا گھوڑے سے اتر جاؤ ورنہ اترنا ہوگا. اور اپنے رفقا ایک دو شعر ملامت کے پڑھے ہی کہ نفس مطمئن ہو گیا اور آگے بڑھ کر خدا کی راہ میں شہید ہوا اور اپنے رفقا کے ساتھ جنت میں جا ملا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
مسلمانوں اپنے بھائی کی لاش کو بچا لینا، مسلمانوں نے فوراً رومیوں پر دھاوا بول کر انہیں پیچھے دھکیل دیا اور ان کی لاش اٹھا لائے۔ ان کے گرتے ہی اسلامی پرچم ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے انہی کی قیادت میں لڑنا چاہا، مگر اس وقت کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت تھی جو اپنی شجاعت، تدبیر اور حکمت عملی سے پوری اسلامی فوج کو دشمن کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا سکے۔ اس لیے ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں پرچم دے دیا اور بولے آپ جنگوں کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ باقی سب نے تائید کی اور یہ مکہ کے مایا ناز جنرل کو پہلی بار مدینہ شریف کے فوج کی قیادت کا موقع ملا۔ بس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جنگی صلاحیتیں اور قائدانہ بصیرت کا اس وقت کڑا امتحان یہ تھا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو رومیوں کے خطرناک نرغے سے بچا کر لے جائیں، مگر پسپائی کی صورت میں انہیں اس طرح بہرحال رومیوں کی طرف سے کئی سو میل تک تعاقب کا خطرہ بھی تھا۔ اس خطرے کے ٹالنے کے لیے ضروری تھا کہ واپسی سے پہلے رومیوں کو شکست کر دے دی جائے۔ قدرت الہیہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلنے کی توفیق بخشی۔ اب سنیے، انہوں نے مسلمانوں کی اگلی صفوں کو پیچھے بھیج دیا اور پچھلی صفوں کو آگے لے آئے، دائیں بازو کو بائیں طرف اور بائیں بازو کو دائیں جانب تعینات کر دیا۔ جگہ تبدیل کرنے سے ایک طرف تو دشوار مقامات پر تازہ دم سپاہیوں کو کھڑے ہونے کا موقع ملا، دوسرے اس نقل و حرکت سے رومیوں پر ایک نفسیاتی رعب طاری ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ نہیں کوئی فوج آ گئی ہے ساتھ میں۔ اب جو جنگ چھڑی تو مسلمان بڑی دلیری سے لڑے اور انہوں نے دشمنوں کو غیر معمولی جانی نقصان پہنچایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس جوش و خروش سے تلوار چلائی کہ یکے بعد دیگرے ان کی 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور آخر میں انہوں نے اپنے چوڑے پھل والی یمنی تلوار استعمال کی جو ناکارہ ہونے سے محفوظ رہی۔ رات کی تاریکی چھانے پر دونوں فوج نے لڑائی روک دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران مسلمانوں کی کچھ ٹولیوں کو لشکر سے دور بھیج دیا جو صبح کے وقت بلند آواز سے تکبیر کے نعرے لگاتی ہوئی لشکر میں شامل ہوئی تھے، وہی ان کو بھیج دیا۔ صبح وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اس سے رومیوں کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو بڑی مدد مل رہی ہے، اس لیے انہوں نے جنگ جاری رکھنے کا نقصان دہ سمجھا، پیچھے ہٹ گئے۔ بس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع کا انتظار تھا، انہوں نے فوراً مدینے کی طرف کوچ کر دیا۔ رومی اس خدشے میں مبتلا رہے کہ یہ مسلمان کی جنگی چال ہے اور انہیں تعاقب پر اکسا کر صحرائے عرب کی بھول بھولیوں میں پھنسانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے پیچھا کرنے کی کوشش نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری اطلاعات دی جا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو تھے اور صحابہ کو حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا اب لشکر کا پرچم ذرا غور سے سننا، اب لشکر کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال دیا ہے جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ چنانچہ اس دن سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کی تلوار کہا جانے لگا۔ جہاں جاتے تھے بس لائنیں لگا دیتے تھے۔ ایک بار عین جنگ کی حالت میں پرچہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مسلمانوں کو یہ نہ ہو جائے کہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں فتح ہو جاتی ہے، اب آپ عام سپاہی ہو کے لڑیں، اب یہ کسی اور کو دے دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑھ کر تیزی سے لڑے۔ شہادت کی اتنی تمنا، شہید کیوں نہیں ہوئے؟ حضرت نے فرمایا وجہ، فرمایا محدثین فرماتے ہیں کہ اگر شہید ہوتے تو بدماش کفار چیختے چلاتے کہ دیکھو نعوذ باللہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آخر اگرچہ اس لڑائی میں رومیوں کو فیصلہ کن شکست تو نہیں ہوئی تھی، لیکن مسلمان مصلحتاً واپس بھی چلے آئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح سے تعبیر کیا، کیونکہ 60-70 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں اتنی ثابت قدمی سے لڑنا اور آخر میں اسے پیچھے ہٹا کر تعاقب سے باز رہنے پر مجبور کر دینا کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس جنگ میں انہیں بڑی سے بڑی فوج سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کرنے کے علاوہ رومیوں کی جنگی ترتیبات کو سمجھنے کا بہترین موقع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ معطا لڑنے والے مجاہدین مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھاگنے والے نہیں، انشاءاللہ تعالی پلٹ کر حملہ کرنے والے ہوں۔ جنگ معطا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کی کمان میں 300 افراد کا دستہ
قبیلہ قضاء کے تنبیہ کے لیے بھیجا، کیونکہ جنگ موطا میں مسلمانوں کے معاملے میں وہ رومیوں کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ قریش میں کل کی خبر پہلے سناتا ہوں ذرا، فتح مکہ، اب آج کا بیان ختم ہو رہا ہے۔ قریش میں اب دم خم باقی نہیں رہا تھا۔ خیبر کی فتح کے بعد وہ اپنے حلیف یہودیوں کی مدد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، منافقین بھی دب گئے، ان سے قریش کو کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ صرف حدیبیہ کا معاہدہ مکے پر مسلمانوں کی یلغار میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، مگر کچھ دنوں کے بعد قریش نے اپنی ایک غلطی سے معاہدہ بھی توڑ دیا۔ اب فتح مکہ ہوگا نا، صلح حدیبیہ میں تو 10 سال تک جنگ نہیں تھی، اب تو توڑ دیا ان ظالموں نے۔ آپ اشعار کے لیے تیار رہنا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے۔ آج اتنا دل میں تقاضا تھا کہ حافظ فرقان کو میں کہوں اور وہ آئے تاکہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات آ رہے ہیں تو وہ اشعار ہو جائے گا۔ ابھی دیکھا تو بھائی صاحب کچھ دیر پہلے دیکھا تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ میں شامل قریش کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے ریاست مدینہ کے اتحادی قبیلے بنو غزاہ پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ صلح نامے میں 10 سالہ جنگ بندی کی شرط تھی، لہذا اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ تو رہا یہ کہ اس ناروا کارروائی میں نہ صرف بنو بکر کے ہتھیار مہیا کیے بلکہ کئی قریش رئیس اپنے آدمیوں سمیت اس حملے میں شریک ہوئے اور بنو غزاہ کا بہت بے دردی سے قتل عام کیا۔ جب وہ پناہ لینے کے لیے حرم میں داخل ہوئے تو وہاں بھی ان کی جان نہ بخشی گئی۔ بنو غزاہ کے ایک مظلوم سالم بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم کی داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور مدد کی جائے گی۔ اب وقت آ گیا تھا مسلمان قریش کی جھوٹے تکبر کو خاک میں ملاتے، مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں اور کعبے کی شرک کی آلودگی سے پاک کر کے اسے پہلے کی طرح پورے دنیا کے لیے توحید کا مرکز بنائیں۔ تاہم کسی حتمی کارروائی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیج کر مطالبہ کیا کہ بنو غزاہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں یا ان پر حملہ کرنے والوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ اگر ان سے کوئی بات منظور نہ ہو تو پھر حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش نے غرور میں آ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاصد کو جواب دیا، ہمیں معاہدہ ختم کر دینا منظور ہے۔ اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری۔ جب قاصد یہ جواب واپس لے کر چلا گیا تب قریش کو اپنے غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ شریف روانہ کیا تاکہ معاہدے کی تجدید کرا لی جائے۔ مدینہ پہنچ کر پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت قدح پر سنت رہا، اپنی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے مگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے روک دیا۔ وہ حیران ہو کر بولے، ابو سفیان میں اس بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟ وہ بولیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، مجھے گوارا نہیں کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ ابو سفیان یہ کہتے وہاں سے نکل آئے کہ بیٹی ہم سے دور ہو کر تم بالکل بدل گئی ہو۔ اس پریشانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور صلح برقرار رکھنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ مایوس ہو کر اب وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملے مگر کہیں بھی بات نہ ملی اور انہیں ناکام واپس آنا پڑا۔ کل فتح مکہ، اس سے پہلے 2-3 واقعات انشاءاللہ تعالی۔ آئیے حافظ صاحب، اور بھی 1-2 واقعہ سنانے تھے لیکن کل کی طرح دیر نہ ہو جائیں۔ لائیے کتاب درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ تعالیٰ شان، پہلے نام پہ پہلے اللہ کے نام پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ اللہ اللہ اللہ
سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 ماشاءاللہ اللہ 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 کھائی ہے قسم خود قرآن نے، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، ماشاءاللہ کھائی ہے قسم خود قرآن نے، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہ اور سارے صحابہ تو زانو، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 اللہ، جب دائی حلیمہ کی گودی
جب دائی حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ 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 کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی تھی، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ 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 ماشاء اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین چاہیے رضوان اللہ علیہ مجمعین بس صحیح چل ٹوٹ دیجیے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اپنی رحمت سے مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر جان لڑا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے اس پر بھی 100% اللہ عمل والا بنا دیں. کمی کوتاہیوں کا اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جان دے دوں گا انشاءاللہ. آج کے بعد اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا، ہر کام سنت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے کروں گا. اور جو اب تک نالائکیاں اور بے حیائیاں اور گناہ اور گند اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے معاف فرمائے. اور اپنی رحمت سے باقی جو زندگی باقی بچی ہے اللہ تعالیٰ ہر سانس کو اپنی ذات پاک پر مجھے اور ہم سب کو جو موجود ہیں موجود نہیں اور ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت تک کی ذریات کو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے، جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے میرے اور ہم سب کے. اللہ تعالیٰ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ دین کے لیے، ہماری اولاد کو بھی اللہ دین کے لیے قبول فرمائے. قاری ارشد عبید صاحب کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کے چچا کے دور کے رشتہ دار، چچا کے بیٹے، ان کا انتقال ہو گیا. میری بات بھی فرما رہے تھے کہ بہت زیادہ دین کا کام کرتے تھے، 70 سے اوپر غالباً، بہت بڑے عالم، بہت بڑا حلقہ ان کا تھا. اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ مجھے اور ہم سب کو سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے جس پر ہر ایک کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ ساری باتیں دل میں اتار دے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ اللہ تعالیٰ پورے فرمائے، عافیت والے حیات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فیصل میاں کے اور اللہ تعالیٰ صحت ماشاءاللہ ہوئی ہے، اللہ اور صحت عطا فرمائے. عمران میاں کو بھی اور نعیم بھائی کی بٹیا اور بہو کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کروڑوں جانے عطا فرمائے. عظیم بھائی کی بٹیا کو صبح تکلیف ہوئی تھی، ابھی ٹھیک ہے، اللہ مزید صحت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ
مستمر عطا فرمائے، عافیت والی حیات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت درد سے اشعار پڑھے آج دن میں کئی مرتبہ خیال ہے لیکن فون کرنا ہی بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بھجوا دیا ان کے دن۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔